معنی آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم نوجوانوں، بزرگوں، جس کسی نے بھی زندگی کا لطف اٹھایا ہے اسے موت کا بھی مزہ چکھنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے، اور جس نے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے اسے موت کا منظر بھی دیکھنا ہے۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الموت باب کل نفس داخلها، الموت قدح کل نفس شاربها، یعنی موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر شخص نے پینا ہے۔ واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ موت ایک ایسا جام ہے جس کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ جیسے کہ پارہ 4 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، انسان کو موت کے وقت پہنچنے والی تکلیف سے متعلق چند واقعات سنانے کی کوشش کروں گا اور آپ بھی اس سے عبرت حاصل کیجئے۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل نے چیلنج کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے حضرت سام بن نوح کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت سام بن نوح کی قبر پر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے حضرت سام بن نوح کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی، تو اللہ پاک نے ان کو زندہ فرما دیا۔ جب وہ اپنی قبر سے نکلے تو ان کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، فرمایا یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں نہیں تھا۔ انہوں نے عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، جب آپ نے مجھے پکارا اور میں نے آواز سنی تو مجھے گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کی ہیبت سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے موت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ موت کی کڑواہٹ تو ابھی تک مجھ سے دور نہیں ہوئی، حالانکہ مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے 4000 سال زائد ہو گئے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کی ہولناکیوں ایسی خطرناک ہیں کہ صرف اس خوف سے کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، حضرت سام بن نوح کے کالے بال سفید ہو گئے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے کہ انتقال کے 4000 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی حضرت سام بن نوح سے اس کی کڑواہٹ دور نہ ہوئی۔ میرے پیارے مدینے والے مصطفیٰ، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک قبرستان سے گزرا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کیوں نہ ہم یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے یہ دعا مانگیں کہ وہ ہمارے لیے کسی ایک مردے کو زندہ کر دیں تاکہ وہ ہمیں موت کے حالات بتائے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور پھر دعا مانگنے لگے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ اس دوران ان قبروں میں سے ایک ایسا شخص جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان نمایاں تھا، وہ اپنی قبر سے سر باہر نکال کر کہنے لگا، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے انتقال کیے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب تک موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ بزرگوں، نوجوانوں، دیکھا آپ نے موت کی گرمی کتنی دیر پایا ہے کہ انتقال کے 100 سال بعد بھی باقی ہے۔ دیکھیے، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو اس کا اثر کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن موت کے وقت پہنچنے والی تکلیف کا اثر سینکڑوں سال تک باقی رہتا ہے۔ لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ ہم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں اور دنیا میں رہ کر موت اور آخرت کی تیاری کریں۔ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن ہمیں کوئی خاص عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب ہماری قبرستان حاضری ہوتی ہے تب بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ قبرستان کی حاضری کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ عبرت حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں تو خوف خدا سے ہمارے آنسو نہیں نکلتے، اللہ اکبر، جبکہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ایک قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روئے کہ چشمان اقدس مبارک آنکھوں سے نکلنے والے مبارک آنسوں سے مٹی نما ہو گئی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسو سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے حالات بھی ایسے ہی واقعات ملتے ہیں کہ جب وہ قبرستان جاتے تو خوف خدا کے غلبے کے سبب خوب رویا کرتے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسو سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور قبر کے پاس کیوں روتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقین رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قبر سے بڑھ کر خوفناک منظر کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے بزرگوں، نوجوانوں، دیکھا آپ نے مشہور باکمال محدث حضرت یزید قاشعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبروں کے پاس جا کر فرمایا کرتے کہ اے قبر کے گڑھے، میں دفن ہو جانے والوں، اور اے تنہائی میں رہنے والوں، اے زمین کے اندرونی حصے سے انسیت رکھنے والوں، کاش مجھے خبر ہو جاتی کہ میں تمہارے کون سے اعمال پر خوشخبری حاصل کروں، اور میں تم سے کون سے بھائی پر رشک کروں۔ یہ فرما کر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر روتے کہ آنسو سے آپ کا امامہ بھیگ جاتا، اور آپ جب بھی کسی قبر کو دیکھ لیتے تو اتنے زور سے روتے کہ آواز نکالتے کہ جیسے بیل چیخ رہا ہوتا ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، ان واقعات سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی قبر و حشر کی تیاری کرنے چاہیے، اور قبر و حشر کے جو بھی سوالات ہیں، جو بھی معمولات ہیں، ان کی تیاری ہمیں دنیا میں رہ کر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے اور ان کو دوسرے